یہ ہے برکینا فاسو کی کہانی، ایک ایسی انسپائریشنل کامیابی جو افریقہ کے اوٹی سیکٹر سے سامنے آئی ہے۔ وہاں ایک مقامی مینوفیکچرر نے ایک نیا الیکٹرک وہیکل تیار کیا ہے، اور یہ کسی امپورٹڈ چیز کا حصہ نہیں بلکہ مکمل طور پر لوکلی ڈیزائنڈ اور ڈیولپڈ انوویشن ہے۔ اگر ان گاڑیوں کی پرائس کا ریویو ممکن ہو جائے تو عوام کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہوگی، کیونکہ آج تک وہاں کسی گاڑی کی قیمت 5 ملین فرینک سے کم نہیں دیکھی گئی۔ لوگ کہتے تھے کہ ایسا ممکن نہیں، لیکن پریزیڈنٹ ابراہیم تراورے نے یہ ناممکن کام ممکن کر دکھایا۔ ایک بولڈ فیصلہ لیتے ہوئے انہوں نے ویسٹ افریقہ میں انوویشن کی نئی تعریف پیش کی۔ برکینا فاسو نے اب تک کی سب سے بڑی الیکٹرک ٹرانسپورٹ رول آؤٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ جی ہاں، پوری 500 الیکٹرک بسز، وہ بھی مکمل طور پر برکینا فاسو میں ہی ڈیزائن، ڈیولپ اور بلڈ کی گئی ہیں، برکینابی ہنرمندوں کے ہاتھوں سے اور انہی کی سڑکوں کے لیے۔ یہ کوئی امپورٹڈ بسز نہیں ہیں بلکہ 100% لوکلی مینوفیکچرڈ وہیکلز ہیں جو ایڈوانسڈ افریقن ٹیکنالوجی کا شاندار مظاہرہ کرتی ہیں۔ اب یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ برکینا فاسو صدر ابراہیم تراورے کی قیادت میں دن رات ترقی کی راہ پر گامزن ہے، مگر اصل سوال یہی ہے، آخر ابراہیم تراورے اپنے ملک کے لیے اتنے بولڈ فیصلے کیوں کر رہے ہیں؟ وہ چاہیں تو دوسرے ممالک کی طرح باہر کی مدد پر بھی انحصار کر سکتے ہیں، مگر یہ ہے ایک خوددار صدر ابراہیم تراورے۔ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ برکینا فاسو کو دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جائے گا۔ وہ مانتے ہیں کہ اصل آزادی وہی ہے جہاں فیصلے اپنے ہوتے ہیں، خواب اپنے ہوتے ہیں اور راستے بھی اپنے طے کیے جاتے ہیں۔ اور اسی جذبے کے ساتھ ہم آپ کو فیکٹس می کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ قدم نہ صرف پورے افریقہ بلکہ پوری دنیا کے لیے حیران کن ثابت ہوا ہے، خاص طور پر مغربی ممالک کے لیے جنہوں نے کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایک افریقن ملک اس طرح کی جدید آٹوموٹیو انڈسٹری لانچ کر سکتا ہے۔ اس ہسٹورک لانچ کے ساتھ پریزیڈنٹ تراورے نے اعلان کیا کہ برکینا فاسو اب امپورٹڈ وہیکلز پر انحصار نہیں کرے گا۔ اب ملک کا فوکس ہوگا لوکل پروڈکشن، جاب کریشن اور مکمل اکانومک انڈیپینڈنس پر۔ مغربی دنیا اس پر حیران اور پریشان ہے، کیونکہ ان کی جو سینچریز پرانی ڈومیننس تھی افریقی مارکیٹ پر، اب وہ تیزی سے کولیپس ہوتی نظر آ رہی ہے۔ افریقہ کے دوسرے ممالک بھی برکینا فاسو کی اس تبدیلی کو کلوزلی آبزرو کر رہے ہیں۔ یہ صرف ٹرانسپورٹیشن کا معاملہ نہیں بلکہ ایک نیشنل ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایک سگنل کہ برکینا فاسو اب ٹیکنالوجی اور انوائرمنٹ دونوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ ملک امپورٹڈ سلوشنز پر ڈیپینڈ نہیں کرے گا۔ ان الیکٹرک بسز کے ذریعے پریزیڈنٹ تراورے نے ایک نئے دور کا آغاز کر دیا ہے، خود مختاری، سسٹینیبلٹی اور قومی فخر کا دور۔ واگا ڈاگو میں آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ کل پورے افریقہ میں موبیلٹی کا فیوچر بدل سکتا ہے، اور یہ سب کچھ ایک بس کے ذریعے ممکن ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی کامیابی ہے جس پر ہر افریقی فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ صرف گاڑیوں کی بات نہیں، یہ ایک مکمل ویژنری لیڈرشپ کی کہانی ہے جو نہ صرف ٹرانسپورٹیشن ٹرانسفارم کر رہی ہے بلکہ ملک کا نیریٹو بھی۔ ابراہیم تراورے کے کام اور اسٹریٹجک فیصلوں نے ثابت کر دیا ہے کہ جب لیڈرشپ اپنے لوگوں پر یقین رکھے تو کوئی بھی خواب ممکن ہے۔ یہ بسیں صرف ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ سوورینٹی یعنی خود مختاری کی علامت ہیں۔ ذرا تصور کریں، صاف ہوا، محفوظ شہر اور امپورٹڈ فیول پر کم انحصار۔ پریزیڈنٹ تراورے نے الیکٹرک انرجی کو ایک خواب نہیں بلکہ حقیقت میں بدل دیا ہے۔ کرٹکس کچھ بھی کہیں، لیکن جب 500 الیکٹرک بسز برکینا فاسو کی سڑکوں پر چلتی ہیں تو وہ ہر مغربی تجزیہ کار کی آواز سے زیادہ طاقتور پیغام دیتی ہیں کہ یہ کوئی فورن ایڈ نہیں، یہ ایک ایولیوشن ہے، اور دنیا کو اب توجہ دینی چاہیے کیونکہ برکینا فاسو نے ایک ایسا ماحول دوست قدم اٹھایا ہے جو اسے ایک بالکل نیا فیوچر دے سکتا ہے، وہ فیوچر جو وہ خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے۔ یہ بسیز برکینابی لوگوں کے لیے، برکینابی لوگوں کے ذریعے بنائی گئی ہیں۔ یہ کوئی باہر سے امپورٹ کی گئی امید یا صرف خواب نہیں ہے، یہ بسیں برکینابی زمین، علم اور پسینے کا نتیجہ ہے۔
جہاں ممکن ہو وہاں ان کے لیے مٹیریل بھی لوکل سورس سے لیا گیا ہے۔ ان کی اسمبلی میں لوکل انجینئرز، اپرینٹسز اور ویژنریز نے حصہ لیا، جنہیں ابراہیم تراوری کے اگریسو تعلیمی اور ووکیشنل ریفارمز کے ذریعے تیار کیا گیا تھا۔ انہیں سٹارٹ سے ہی یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ اگر ملک کی ترقی کی چابیاں فورن انویسٹرز کو دے دی جائیں تو پھر نیشنل کنٹرول ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے یقینی بنایا کہ یہ الیکٹرک فلیٹ صرف ایک ٹرانسپورٹ سلوشن نہ ہو بلکہ ایک ماسٹر کلاس ان نیشن بلڈنگ ہو۔ واگاڈوگو کے باہر قائم ایک وسیع لوکل پروڈکشن فیکلٹی میں یہ کام جاری ہے، جہاں ویلڈرز، کوڈرز اور الیکٹریشینز ایک ہارمونائزڈ سسٹم میں کام کر رہے ہیں۔ وہاں کا جوش و جذبہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ نوجوان جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے ملک میں کامیاب ہو سکتے ہیں، آج وہیں بیٹھ کر فیوچر ریڈی ٹرانزٹ سسٹمز بنا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ امپریس کرنے والی بات یہ ہے کہ اس پورے پروجیکٹ میں انوویشن ہر قدم پر نظر آتی ہے۔ یہ بسیں صرف الیکٹرک ہی نہیں بلکہ سولر سپورٹڈ آکسیلری سسٹم سے بھی لیس ہیں۔ انہیں خاص طور پر برکینا فاسو کے رگڈ ٹرین اور لو کوسٹ مینٹیننس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ابراہیم تراورے کو صرف الیکٹرک بسز نہیں چاہیے تھیں، انہیں سمارٹ، ایفیشینٹ اینڈ لوکلی اڈاپٹیو بسز چاہیے تھیں۔ اور سب سے بڑی بات، یہ کوئی ٹرائل ماڈلز یا پی آر سٹنٹ نہیں ہیں۔ یہ بسز روڈ ریڈی ہیں، مکمل طور پر سرٹیفائیڈ ہیں اور ڈپلوائمنٹ کے لیے تیار ہیں۔ ہر بس جو اسمبلی لائن سے نکلتی ہے ایک لاؤڈ میسج دیتی ہے۔ برکینا فاسو اب دوسروں کے سلوشنز کا انتظار نہیں کر رہا، وہ اپنے سلوشنز خود بنا رہا ہے اور بہتر بنا رہا ہے۔ اب اگر آپ امپیکٹ کی بات کرنا چاہتے ہیں تو فیول امپورٹس پر بات کیجیے۔ دہائیوں سے برکینا فاسو اپنے پڑوسی ممالک کی طرح عالمی تیل مارکیٹ کا شکار رہا ہے۔ کبھی قیمتیں بڑھتی ہیں، کبھی سپلائی انسٹیبل ہوتی ہے، اور ہر ٹینکر کے پورٹ پر آنے سے ملک کا قیمتی زر مبادلہ ڈرین ہو جاتا ہے۔ لیکن اب یہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ 500 الیکٹرک بسز کے ساتھ ابراہیم تراورے نے فیول ڈیپینڈنسی کو براہ راست نشانہ بنایا ہے۔ ذرا سوچیں، ہر الیکٹرک بس جو سڑک پر آتی ہے وہ ہر سال ہزاروں گیلن امپورٹڈ ڈیزل کی ضرورت ختم کر دیتی ہے۔ اب اسے 500 سے ضرب دے۔ یہ فیول برکینا فاسو کی اکانومی میں ایک زبردست انقلاب ہے۔ نہ صرف یہ ملک کے لیے ملینز آف ڈالرز کی بچت ہے بلکہ یہ پیسہ اب لوکل ڈیولپمنٹ میں لگے گا، اسکولوں، ہسپتالوں اور زراعت میں۔ ابراہیم تراورے نے صرف بسز نہیں بنائیں، انہوں نے معیشت میں بریتھنگ روم پیدا کی ہے۔ اور پھر انوائرمنٹ کا پہلو بھی ہے۔ ڈیزل کے دھوئیں کم ہوں گے تو ہوا صاف ہوگی، لوگوں کی صحت بہتر ہوگی اور برکینا فاسو کو عالمی کلائمیٹ ڈیبیٹ میں ایک حقیقی برتری حاصل ہوگی۔ جب دنیا کاربن کریڈٹس پر صرف بحث کر رہی ہے تو برکینا فاسو پریکٹیکلی طور پر امیشنز کٹ کر رہا ہے، اور یہ سب تعریف کا انتظار کیے بغیر ہو رہا ہے۔ یہ ہے پریگمیٹک لیڈرشپ اسٹریٹجک، اور جہاں ضرورت ہو وہاں روتلیس۔ جہاں ضرورت ہو وہاں تراورے کی لیڈرشپ بے رحمانہ حد تک اسٹریٹجک ہے۔ برسوں سے مغرب افریقہ کو فوسل فیولز والی اپنی غلطیوں کو رپیٹ نہ کرنے کی وارننگز دیتا رہا، لیکن ابراہیم تراورے نے صرف سنا نہیں بلکہ پوری کنزرویشن کو لیپ فروگ کر کے آگے نکل گئے۔ وہ صرف ٹریفک کا مسئلہ سولو نہیں کر رہے، وہ پوری انرجی ایکویشن بدل رہے ہیں۔ اگر یہ صرف فیز 1 ہے تو آئل بیرنز اور امپورٹ ہاکس کو بھی ابھی سے تیار ہو جانا چاہیے، کیونکہ واگاڈوگو کی سڑکوں پر ایک خاموش الیکٹرک ریولیوشن شروع ہو چکی ہے۔ یہ صرف برکینا فاسو کا کامیاب منصوبہ نہیں، یہ پورے ساحل ریجن کے لیے ایک گرین بلو پرنٹ ہے۔ وہ ساحل جس کا ذکر ہمیشہ ڈرافٹ، کنفلکٹ اور سکیرسٹی کے سائے میں ہوتا تھا، اب یہ ایک نئی کہانی لکھ رہا ہے۔ ابراہیم تراورے کی یہ گرین گیمبل یہ ثابت کر رہی ہے کہ سسٹینیبل انفراسٹرکچر کوئی لگژری نہیں بلکہ یہ ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہے۔ یہ بلو پرنٹ مکمل طور پر لوکل ہے، لوکلی بلڈ، سولر بوسٹڈ اور پیپل پاورڈ، اور اسے مالی، نائجر، چاڈ اور دیگر افریقی ممالک میں ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے۔ پیغام بالکل واضح ہے، ساحل کو ترقی کے لیے ویسٹرن میگا سٹیز کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنا ماڈل اپنی شرائط پر بنا سکتے ہیں۔ یہ بسیں ویسٹرن ایڈ پر نہیں چل رہی بلکہ یہ سولر پینل سے چارج ہوتی ہیں،
جو خاص طور پر بلسٹرنگ سہیلین سن کو ذہن میں رکھ کر ڈیزائن کی گئی ہیں۔ یہ بسیں ڈسٹی روڈز، غیر متوقع سٹاپس اور ایکسٹریم ہیٹ کے لیے آپٹیمائز کی گئی ہیں۔ ابراہیم تراورے یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ ریجن کو کاپی پیسٹ سلوشن سے فائدہ نہیں ہوگا، اسی لیے انہوں نے ایسا سلوشن ڈیزائن کیا جو مخصوص لوکل چیلنجز سے مطابقت رکھتا ہو، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ اب دوسرے افریقی ممالک بھی برکینا فاسو کو واچ کر رہے ہیں۔ نالج شیئرنگ کے ڈیلز کی بات ہو رہی ہے، ریجنل ٹیک کانفرنسز اور پوٹینشل ایکسپورٹس کا بز پیدا ہو چکا ہے۔ برکینا فاسو صرف اپنا ٹرانزٹ سسٹم اپ گریڈ نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنی ایکسپرٹیز ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ سوچیں، جو ملک کبھی لینڈ لاکڈ اینڈ اوور لکڈ سمجھا جاتا تھا، اب وہ پورے افریقہ میں گرین ٹیک کنزرویشن کی قیادت کر رہا ہے۔ یہی ہوتا ہے جب لیڈرشپ میٹس ود ویژن، جب ریزیلینس میٹس ریسورسز۔ تراورے نے کبھی گلوبل سسٹینیبلٹی ٹیبل پر جگہ کے لیے درخواست نہیں دی، انہوں نے اپنا ٹیبل بنایا اور اسے سولر انرجی سے روشن کیا۔ اب باقی سب ان سے بلو پرنٹ مانگ رہے ہیں۔ ساحل 2.0 کا آغاز یہاں سے ہو چکا ہے، ویلز آن دا گراؤنڈ، ایک سولڈ اسٹریٹجی کے ساتھ۔ اور یہ سب صرف بسیز اور انوائرمنٹ کے بارے میں نہیں، بلکہ یوتھ امپاورمنٹ کی ایک زبردست سٹوری بھی ہے۔ اس پورے پروجیکٹ میں یوتھ کی طاقت کو فاؤنڈیشن بنایا گیا۔ تراورے کی الیکٹرک بس فلیٹ صرف رائڈرز کے لیے نہیں، بلکہ اگلی جنریشنز کے لیے ہے۔ وہ نوجوان جو کل کے لیڈرز، کوڈرز، ٹیکنیشینز اور انٹرپرینیورز بننے والے ہیں۔ تراورے نے صرف بسیز آرڈر نہیں کی، بلکہ انہوں نے ساتھ میں مائنڈز بلڈ کیے۔ شروع سے ہی ووکیشنل سکولز کو اس پروجیکٹ میں شامل کر لیا گیا۔ الیکٹریکل انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کو ریئل ٹائم ڈیزائن اور ریپیئر ورک شاپس میں شامل کیا گیا۔ مقامی یونیورسٹیز نے بیٹری ایفیشینسی اور روڈ انالیٹکس جیسے ٹاپک پر پارٹنرشپ کی۔ یہ سب صرف ایک فوٹو اوپی نہیں تھا، یہ ایک ٹیلنٹ فیکٹری تھی، اور یوتھ نے اسے قبول کیا۔ ہزاروں نوجوانوں نے انٹرنشپ اور ٹریننگ کے لیے اپلائی کیا، ان میں سے کئی اب فل ٹائم انجینئرز اور لائن سپروائزرز بن چکے ہیں۔ انہوں نے چند مہینوں میں کلاس روم سے کنٹرول پینل تک کا سفر طے کیا، اور یہ ٹرانسفارمیشن واقعی حیران کن ہے۔ یہ بسز ایک لٹرل اور سائمبولک پلیٹ فارم بن گئی ہیں یوتھ کے لیے، ایک ایسا میڈیم جس کے ذریعے ان کی ایبیلٹیز کو سمت دی جا رہی ہے۔ ابراہیم تراورے سمجھتے تھے کہ آپ ایک قوم تب تک نہیں بنا سکتے جب تک آپ اپنی نئی نسل پر ٹرسٹ نہ کریں، تو انہوں نے انہیں سکیمیٹکس دیے، سپیس دیا، اور پھر خود پیچھے ہٹ گئے، اور ریزلٹس وہ سب کے سامنے ہیں۔ یہ صرف روزگار کے مواقع پیدا کرنے والا منصوبہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک انقلاب کی بنیاد بھی بنا۔ برکینا فاسو کے نوجوانوں کے لیے اسے انوویشن ہبز اور تھنک ٹینک گراجز قائم کیے گئے، جہاں آج نوجوان الیکٹرک موپیڈز، سولر چارجنگ سٹیشنز اور AI اسسٹڈ ٹریفک میپس بنا رہے ہیں۔ یہ صرف خواب نہیں ہے، یہ پروجیکٹس اس وقت ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ جب آپ نوجوانوں کو مقصد کے ساتھ کسی پروجیکٹ کا حصہ بناتے ہیں تو وہ اڑان بھرنے لگتے ہیں۔ یہ 500 الیکٹرک بسوں کا فلیٹ صرف ایک ہیڈ لائن نہیں، بلکہ یہ ایک پوری جنریشن کے لیے لیڈرشپ کا ہینڈ اوور ہے۔ تراورے صرف ترقی نہیں کروا رہے، بلکہ وہ آنے والی نسل کو خود سٹیئر کرنے کے لیے فیوچر کے کی سونپ رہے ہیں۔ ایک مکینک بتاتا ہے، جب مجھے الیکٹرک اور سولر گاڑیوں کی جو تفصیل سمجھ آئی، اس حساب سے ہم ہفتے میں تقریباً 4000 فرینک بچاتے ہیں۔ اس کی مینٹیننس بھی بہت سستی ہے، نہ آئل فلٹر بدلنے کی ضرورت، نہ ہی تیل۔ کار مارکیٹ کے حوالے سے مقامی لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ ہمیں نئی الیکٹرک وہیکل سے کوئی خوف نہیں، بلکہ یہ ہماری مارکیٹ کی ویلیو میں اضافہ کریں گے۔ آج بھی جرمنی، جاپان اور امریکہ جیسے ممالک میں فیول پاورڈ وہیکلز بنتی ہیں۔ اگر یہ ممالک الیکٹرک وہیکلز پر مکمل آ جائیں تو یقیناً برکینا فاسو میں بھی یوزڈ الیکٹرک وہیکلز دستیاب ہوں گی۔ یہ ایک نیا موقع ہے۔ پہلے برکینابی شہری سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں اس لیے خریدتے تھے کہ نئی گاڑیاں ان کی پہنچ سے باہر تھیں۔ پرانی گاڑیاں اکثر حادثات کا شکار ہو چکی ہوتی تھیں اور سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہوتیں۔ اب جب نئی الیکٹرک کارز آئی ہیں تو لوگ سمجھیں گے کہ ایک نئی گاڑی خریدنا کیوں زیادہ بہتر ہے۔ ایک ہائیبرڈ مکینک بتاتا ہے، میں پچھلے 3-4 سالوں میں 10 ہائیبرڈ گاڑیاں ٹھیک کر چکا ہوں، اور اب وہی لوگ الیکٹرک گاڑیوں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔
हर शहर स्मार्ट ट्रांसपोर्ट का ख्वाब देखता है, लेकिन बुर्किना फासो ने इसे हकीकत बना दिया। ये बसें सिर्फ लोगों को नहीं ले जाएंगी, ये डाटा कलेक्ट करती हैं, रोड्स का तज्जिया करती हैं और ट्रैफिक को रियल टाइम में ऑप्टिमाइज करती हैं। ट्राओरे ने सिर्फ साफ बसें नहीं बनाई, बल्कि एक स्मार्ट ट्रांजिट ब्रेन तैयार किया। हर बस में जीपीएस, रूट सेंसर्स और रियल टाइम कम्युनिकेशन टूल्स मौजूद हैं। मतलब ये कि अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए या डिले हो तो सिस्टम फौरन रास्ता बदल सकता है और इमरजेंसी सर्विसेज मौका पर फौरी पहुंच सकती हैं। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि एक जिंदा सिस्टम है। आप वागाडुगू की रश आवर का तस्वर करें और अब सोचें कि एक ऐसा सिस्टम जो बस फ्रीक्वेंसी को रियल टाइम डिमांड के मुताबिक एडजस्ट करे, ना कि किसी पुराने स्केड्यूल के मुताबिक। ये साइंस फिक्शन नहीं, ये पॉलिसी इन मोशन है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इन बसों से हासिल होने वाला डाटा एक बहुत बड़े स्मार्ट सिटी डैशबोर्ड में फीड हो रहा है, जो मुकामी टेक पार्टनर्स के साथ तैयार हो रहा है। इससे पता चल रहा है कि कौन से इलाके अंडर सर्व्ड हैं, कहाँ कंजेस्शन ज़्यादा है और यहाँ तक कि बस मेंटेनेंस कब दरकार होगी। सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये बसें जदीद तरीन हैं। ऑन बोर्ड कैमरास, पैनिक बटन्स और ड्राइवर डिस्ट्रेस सिग्नल्स के साथ सिर्फ सवारियां नहीं, पूरा शहर अब ज़्यादा महफूज है। और सबसे अहम बात, ये सिस्टम स्केलेबल है, चाहे शहरी रास्ते हों या दही। ये टेक्नोलॉजी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट हो सकती है। ट्राओरे ने सिर्फ ट्रांसपोर्ट अपग्रेड नहीं की, बल्कि दारुल हुकूमत में एक रियल टाइम इंटेलिजेंस नेटवर्क कायम कर दिया। अब मैं आप सबके सामने एक कड़वा सच रखना चाहूँगा। बरसों से बुर्किना फासो की तस्वीर दुनिया ने गुर्बत, जंग और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के तौर पर देखी है, लेकिन सदर इब्राहिम ट्रावरे के इलेक्ट्रिक फ्लीट ने इस नेशन को एक ताकतवर नया चेहरा दे दिया है। ये कायोस में डूबा मुल्क नहीं, बल्कि चार्ज में आया मुल्क है। ये बसें चलती फिरती प्रूफ हैं कि बुर्किना फासो इनोवेशन, इम्प्लीमेंटेशन और इंस्पायरेशन दे सकता है। जब मगरबी तज्जियाकार अफ्रीकन नेशंस को मशवरे दे रहे थे, तब इब्राहिम ट्रावरे रिजल्ट डिलीवर कर चुके थे। अब ऑप्टिक्स बदल रहे हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया इस कहानी को कवर कर रहा है। अफ्रीकी न्यूज़ चैनल्स इसे एक बेंचमार्क समझ रहे हैं और टेक कंपनियां ये पूछ रही हैं कि वो कैसे इस जर्नी का हिस्सा बन सकती हैं। ये है बुर्किनाबी स्टाइल सॉफ्ट पावर। ये रीब्रांड किस पीआर कैंपेन या स्लोगन्स की मरहूने मिन्नत नहीं, बल्कि हकीकत में सड़कों पर चलती हुई इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन है। दुनिया में जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात होती है तो नाम आते हैं टेस्ला, वोल्क्सवैगन, एनआईओ, बीवाईडी, लेकिन अफ्रीका का कोई जिक्र नहीं करता। आखिर क्यों? क्योंकि समझा जाता है कि अफ्रीका सनती मैदान में अभी पीछे है, लेकिन बुर्किना फासो ने ये मिथ तोड़ दिया। जी हाँ, बुर्किना फासो, एक मगरबी अफ्रीकी मुल्क ने अपनी पहली लोकली मेड इलेक्ट्रिक कार अनवील कर दी है। ये कोई इंपोर्टेड व्हीकल नहीं, ना ही किसी आउटर फ्रेम और स्लाइड मॉडिफिकेशंस। ये मुकम्मल तौर पर मुकामी इंजीनियर्स की क्रिएशन है, बुर्किनाबी दिमागों का कमाल है। ये अचीवमेंट सिर्फ एक कार बनाने का मामला नहीं, बल्कि ये एक मैसेज है, हम सिर्फ कंज्यूमर नहीं, अब क्रिएटर भी हैं। ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की तरफ एक जायंट लीप है। ये इस माइंडसेट की शुरुआत है जिसमें अफ्रीका को सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि एक्सपोर्टर बनाया जा रहा है। अहम सवाल ये है कि बुर्किना फासो ने ये सब कैसे मुमकिन बनाया। एक ऐसा मुल्क जो पहले कभी ऑटो इंडस्ट्री में शामिल नहीं था, उसने वो कामयाबी हासिल की जो आज तक कई बड़े अफ्रीकी मुल्कों से नहीं हो पाई। क्या अब दूसरे ममालिक भी बुर्किना फासो की तकलीद करेंगे? क्या ये अफ्रीका की नई सनतकारी की लहर की इब्तिदा होगी? अगर आप इब्राहिम ट्रावरे को जानते हैं तो आप ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि 500 इलेक्ट्रिक बसें सिर्फ शुरुआत हैं। अब जो नेक्स्ट फेज आ रहा है वो है सेकेंडरी सिटीज में एक्सपेंशन। रूरल एरियाज के लिए इलेक्ट्रिक मिनी बसेस, इंटरकनेक्टेड चार्जिंग स्टेशंस अक्रॉस ऑल मेजर कॉरिडोर्स, रेल और रिवर ट्रांसपोर्ट का इंटीग्रेशन, ये सब रीन्यूएबल पावर और सेल्फ रेजिलियंस के जज्बे पर मबनी है। बुर्किनाबी टीम अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग हब्स बना रही है ताकि मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स की फौरी फराहमी हो, यानी फॉरेन शिपमेंट्स पर डिपेंडेंस खत्म। और बात अब सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हो रही, बुर्किना फासो अब टेक एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। जरा तसव्वुर करें कि बुर्किना फासो की बसेस माली और तंजानिया की सड़कों पर दौड़ रही हों।
یہ کوئی فینٹیسی نہیں بلکہ ایک ایکٹیو پالیسی ان موشن ہے۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کی بات نہیں، یہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے۔ ڈگنیٹی نہ کہ ڈیپینڈنسی، ویژن نہ کہ ویلیڈیشن۔ ابراہیم ٹراورے صرف اگلے الیکشن کے بارے میں نہیں سوچ رہے، وہ اگلے 50 سال کا خواب بنا چکے ہیں۔ اور جب برکینا فاسو خود اعتمادی کے ساتھ اپنے شرائط پر آگے بڑھتا ہے تو دنیا کو آخر کار سنجیدگی سے نوٹس لینا پڑتا ہے، کیونکہ جب ریولیوشن کے پہیے گھومنا شروع ہوتے ہیں تو انہیں روکا نہیں جا سکتا، خاص طور پر جب وہ الیکٹرک ہوں، لوکل ہوں اور انہیں ایک ایسا ملک چلا رہا ہو جو اب خود پر یقین کرنے لگا ہو۔ یہ صرف ٹرانسپورٹ اپ گریڈ نہیں بلکہ فوسل فیولز، فورن ٹیک اور آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم سے آزادی کا اعلان ہے۔ ہر نئی الیکٹرک بس جو سڑک پر آتی ہے ایک پیغام دیتی ہے، برکینا فاسو تیار ہے، ہم پیچھے نہیں آگے بڑھنے کے لیے بنے ہیں۔ اگر یہ بولڈ فلیٹ کوئی اشارہ دیتی ہے تو وہ یہ ہے، مستقبل الیکٹرک ہے، سسٹینیبل ہے اور برکینا فاسو کا ہے۔ ناظرین، جب سے ابراہیم تراورے برکینا فاسو کا صدر بنا ہے، اس ٹائم سے لے کر اب تک یہ ملک دن رات ترقی کی طرف گامزن ہے۔ برکینا فاسو کے اس میگا پروجیکٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور مغربی دنیا اس کے اوپر کیا رد عمل دے گی؟ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بھرپور پسند آئی ہوگی۔ آپ کی محبت بھری سپورٹ کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سے ہماری اگلی کسی ایسی شاندار ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔